اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں تدبر کیسے کریں، تو ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ تدبر قرآن کے طریقے پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تدبر قرآن کے لیے سب سے پہلا اصول جو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو لکھ لیں اپنے پاس، وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو کسی قدر کوشش کر کے، ہمت کر کے، حوصلہ کر کے صاف رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کریم ایک نور ہے، اور نور کسی ایسے برتن میں نہیں جا سکتا جس برتن میں گند ہو۔ کیا کبھی آپ نے گندے برتن میں دودھ ڈالا ہے؟ کبھی گندے برتن میں پینے والا صاف پانی ڈالا ہے؟ نہیں۔ اچھے طریقے سے برتن کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس میں ہم دودھ ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، خرج منہ، اور اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں نور السماوات والارض، میں تو آسمان و زمین کا نور ہوں۔ وہ خود نور ہے، اس کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام، یہ بھی نور ہے۔ اب یہ نور کسی ایسے برتن میں کیسے جائے جس برتن میں گرد و غبار ہو، نجاست ہو، گندگی ہو، غلاظت ہو، بدبو ہو، تعفن ہو؟ پہلی چیز جو ضروری ہے دل کی صفائی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے ایک لفظ ذکر کیا ہے، استفینا، ہم نے ان کو چن لیا۔ اور یہی لفظ اللہ نے ان کے لیے بھی ذکر کیا ہے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور قرآن پہ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے، ثم استفینا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا تھا۔ تو استفا کا جو لفظ ہے یہ صفون سے بنا ہے، صاد فا واو، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا صاف ستھرا ہونا۔ یوم صفوان، اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن سورج اچھی طرح چمک رہا ہو، کوئی دھند نہ ہو، گرد و غبار نہ ہو، ایسے لگے جیسے کائنات آج دھلی ہوئی ہے۔ صفوان اس چٹان کو کہا جاتا ہے جس پہ مٹی نہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم میں جنتی شہد کے بارے میں یہ لفظ ذکر کیا گیا، فرمایا کہ انہار من عسل مصفا، ایک نہر ہوگی جو صاف ستھرے شہد کی۔ تو دنیا میں ہمارے پاس جو شہد ہوتا ہے اس میں تو بسا اوقات مکھیاں بھی گر جاتی ہیں، تنکے بھی گر جاتے ہیں، لیکن وہاں جو نہر ہوگی وہ بہت صاف ستھری نہر ہوگی شہد کی، تو اس کے لیے مصفا کا لفظ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے کے لیے یا وحی کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ تو تدبر قرآن کی پہلی سیڑھی وہ دل پر توجہ دینا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ اور ایک بات یاد اور رکھیے کہ جب دل آپ کا صاف ہو جاتا ہے یا آپ صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن سے محبت بڑھنے لگتی ہے۔ فی الحال ہم قرآن پر ایمان تو لائے ہیں، لیکن کیا ہم قرآن سے محبت بھی کرتے ہیں دل سے یا نہیں؟ تو یہ ایک الگ سوال ہے، کیونکہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے ملاقات کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ کیا قرآن سے ملاقات کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے؟ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ 2-2 3 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں، کوئی مشقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیا قرآن کے ساتھ 2-3 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں ہم بغیر مشقت کے؟ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہمارے دل میں اس طرح بس جاتا ہے کہ ہم دنیا کا کوئی بھی اور کام کر رہے ہوں لیکن ہمارا دل محبوب کی طرف ہوتا ہے۔ تو کیا دنیا کے دیگر کام کرتے ہوئے ہمارا دل قرآن کی طرف ہوتا ہے؟ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے ہم ہر معاملے میں مشورہ کرتے ہیں، زندگی کی رہنمائی لیتے ہیں۔ کیا ہم قرآن سے زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی اور ہدایت لیتے ہیں؟ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات ماننے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم قرآن کی ہر بات کو مانتے ہیں اور قرآن جن چیزوں سے روکتا ہے ان سے ہم روکتے ہیں؟ تو کہیں ہم اس محبت کے امتحان میں فیل تو نہیں ہیں؟ یقیناً فیل ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ میں اس قرآن کی محبت کو کیسے اپنے اندر پیدا کروں کہ قرآن میرے اوپر کھلنے لگ جائے۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے اللہ سے مدد، ایاک نستعین، استعانت۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار سوال کریں، بار بار قرآن کی محبت مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دعا ہے، اس دعا کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کوئی شخص ان الفاظ سے دعا کرتا ہے کہ اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں ہر اس نام کے واسطے سے جو آپ کا ہے، سمیت بھی نفسک، ہر وہ نام جو آپ نے خود اپنی ذات کا رکھا ہے، اس نام کا واسطہ وسیلہ دے کر میں آپ سے مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں وہ بعد میں آ رہا ہے، فی الحال ہم وسیلے دے کر رہے ہیں۔ او انزلت فی کتابی، یا وہ نام جو آپ نے کسی کتاب میں اتارا ہے، یعنی آپ کا وہ نام جو تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں، دیگر صحائف میں جو انبیاء پر اترے ہیں ان میں ذکر کیا گیا ہے، اس نام کا واسطہ دے کے مانگ رہا ہوں۔ او علمتہ احدا من خلقک، اور ہر وہ نام کہ جو آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سمجھایا، کسی کو بھی سکھایا، چاہے وہ فرشتے ہوں، وہ انبیاء ہوں، وہ اولیاء ہوں، کسی کو آپ نے اپنا کوئی منفرد نام سکھا دیا ہو۔ او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ نام کہ جو آپ نے آج تک کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ نام بھی ہے، میں اس نام کا واسطہ دے کر بھی آپ سے ایک چیز مانگنے لگا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بہترین دعا ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ آپ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیں۔ سبحان اللہ، جس طرح بہار کے موسم میں ہر طرف ہریالی ہریالی ہوتی ہے، خشکی ختم ہو جاتی ہے، قحط ختم ہو جاتی ہے، میرے دل کی خشکی کو، میرے دل کے بنجر پن کو، میرے دل کی قحط سالی کو ختم کر دیجئے، میرے دل میں ایمان کی، معرفت کی، دین اسلام سے محبت کی، اپنی محبت کی، قرآن کی محبت کی شمع روشن کر دیجئے، میرے دل کو بہار بنا دیجئے، پودے لگا دیجئے اس میں نیکیوں کے، باغات لگا دیجئے اس میں اچھے اعمال کے، خوشبو آئے میرے دل سے۔ کسی باغ کے قریب سے آپ گزرتے ہیں تو خوشبو آتی ہے پھلوں کی، پھولوں کی۔ اسی طرح جب آپ کے دل میں قرآن کا باغ روشن ہو جاتا ہے، قرآن کا باغ پروان چڑھنے لگتا ہے، تو آپ کے دل سے نیک اعمال کی خوشبو آتی ہے۔ تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اور میرے سینے کو نور سے بھر دے، کہ یہ قرآن کا نور میرے سینے میں آئے تاکہ میرا سینہ کھل جائے، مجھے آپ کے احکامات پر پورا شرح صدر ہو جائے۔ وجلا حزنی وذہاب ہمی، اور اس قرآن کے واسطے سے میرے غموں کو، میرے پریشانیوں کو، میرے خوف کو ختم کر دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ دعا مانگتا ہے، اس میں اور بھی الفاظ ہیں، تھوڑے سے اور بھی الفاظ ہیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امدک، اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں۔ فرمایا جو ان الفاظ میں دعا کرے گا، اللہ اس کے سینے سے غموں کو، پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ تو آپ بتائیں کہ جس کے سینے میں قرآن کا نور آ جائے، اس کے سینے میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ باہر ہو سکتی ہے لیکن اندر نہیں پریشانی جا سکتی، کیونکہ قرآن تو سراپا تسلی ہے، دلاسا ہی دلاسا ہے۔ تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اگر آپ قرآن میں تدبر کرنا چاہتے ہیں، قرآن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ یہ دعا یاد کر لیں، اس دعا کو بار بار مانگیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ جب بھی قرآن پڑھنے لگیں تو شعوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں شیطان ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا، اس کے ساتھ ہمیں سمجھنے نہیں دیتا، ہمیں اسے ہدایت نہیں لینے دیتا ہے، ہمیں اس کو اپنا رہنما زندگی کا نہیں بنانے دیتا، ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے،
اور اگر کوئی انٹلیکچوئل پڑھ رہا ہے قرآن تو اس کے ذہن میں ڈالے گا دیکھو یہ تو پہلے گزر چکا تھا، پھر دوبارہ یہ یاد آئے گی، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بات عقل کے خلاف ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے۔ اور دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہے اللہ اس کام میں اس کے لیے برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن شروع کریں تو تدبر قرآن میں آپ کی کیسے برکت پیدا نہیں ہوگی؟ آپ کہیں گے ہم ہر روز پڑھتے تو ہیں، نہیں پڑھتے ہیں لیکن آپ سوچیں بھی اس کو تھوڑا سا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ کے ساتھ کسی کام کی ابتدا کرتا ہے اللہ اس کے کام میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو جب آپ تدبر قرآن کرنے لگے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کے تدبر میں کیسے برکت پیدا نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ اور چوتھا کام یہ کریں کہ قرات قرآن کی جو تلاوت ہے اس کا معمول بنائیں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس پر علماء کی کتابیں موجود ہیں کہ قرآن پڑھنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے اسلاف کے، علماء کے، اکابرین کے، صحابہ کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت احادیث اور اقوال موجود ہیں۔ ان اقوال کو بار بار پڑھیں تاکہ آپ کا دل قرآن کو پڑھنے کی طرف راغب ہو جائے۔ تو اگر آپ تو بہرحال تدبر قرآن کی پہلی سیڑھی وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں اور دل سے قرآن کو پڑھیں، دل سے قرآن سے محبت پیدا کریں۔ اور میں نے کہا کہ دل کی محبت پیدا ہوگی اس دعا سے، گناہوں سے بچنے سے، اور استعاذہ سے، استعانت سے، بسم اللہ سے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کے پاس وقت ہو قرآن کے ساتھ بیٹھنے سے محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور آگے کچھ سیڑھیاں ہیں تدبر قرآن کی، وہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔